نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ انسان کو اپنے بارے میں یہ کبھی خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میری رائے درست رائے ہے۔ انسان پڑھتا پڑھاتا ہے، سیکھتا سکھاتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے، ایک دنیا دیکھ لیتا ہے، کچھ وقت ادھر ادھر، تو بہت تجربات سے اس کا علم، اس کی سمجھ، اس کی فکر بڑھ جاتی ہے، اور الحمدللہ اس کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ نوجوانوں کے مقابلے میں وہ زیادہ جانتا ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، دنیا نہیں دیکھی ہوتی، لوگوں سے رابطے تعلقات ابھی نہیں قائم ہوئے ہوتے، بہت محدود ان کا حلقہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ والدین ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی خطرے میں، دھوکے میں، نقصان میں پڑنے سے بچائیں، لیکن چونکہ بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج کل وہ اپنے والدین کی بات سننا نہیں چاہتے، بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ معاشرہ بھی انہیں اب یہی سکھاتا ہے، تعلیم دنیاوی جو ہے وہ بھی یہی سکھاتی ہے۔ تو اس میں قصور اصل میں ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پہ جتنی توجہ جس طرح دینی چاہیے وہ نہیں دی، کیونکہ ہم خود ناتجربہ کار ہیں اس معاملے میں۔ پھر یہ کہ ان بچوں کو ہم نے خود ہی جھونکا اس تعلیمی نظام میں کہ جس کا مقصد لوگوں کو دنیا پرست بنانا ہے، دنیا کمانا ہے، معاش کی فکر ہے، بس۔ تو ظاہری بات ہے ایسی صورت میں اولاد کا نافرمان ہونا، اولاد کا دنیا کے کاموں میں جو دل میں آئے وہ کرنا، آخرت کے کاموں میں جو دل میں آئے وہ کرنا، کسی سے پوچھنا نہیں، والدین کی کوئی بات نہ سننا نہ ماننا، بلکہ خود سمجھنا کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے۔ تو خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو 3 اور 4 سال کی عمروں سے اس سسٹم میں ڈال کے ایسا بنا دیا۔ اب اس کے جو نتائج ہیں اس سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، غم کر رہے ہیں۔ تو جو کام ہم نے خود کیا ہو، انجانے میں کیا ہو یا جانتے بوجھتے کیا ہو، کیا تو کم علمی کی وجہ سے ہے، قصور ہمارا ہی ہے۔ تربیت ہمیں جیسی کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے، اس پر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں امانت دی تھی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی، ہم نے کوشش نہیں کی۔ پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوشش جن لوگوں نے کی ہو وہ سوال کریں کہ ہم نے تو بڑی محنت کی، لیکن آپ نے جو محنت کی آپ کو یہ کیسے یقین ہے کہ وہ بالکل صحیح محنت اور صحیح طریقے میں ہوئی تھی، صحیح علم کے ساتھ، شریعت کے دائرے میں حکمت کے ساتھ ہوئی تھی؟ تو آپ سوال کریں گے کہ بھئی یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہم تو بس جو ہم نے سیکھا، جتنا سمجھا وہ کر لیا اپنے حساب سے۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن مشورے کب کیے آپ نے؟ کب تربیت کرتے ہوئے آپ نے علماء سے پوچھا، اہل اللہ سے پوچھا، بڑوں سے معلوم کیا؟ نہیں، آپ بھی اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے رہے، اپنی اولاد کو اپنی مرضی سے پالتے پوستے رہے، اپنے بڑوں سے تو کوئی بات سننا دور کی بات، کوئی مشورہ کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں۔ میاں بیوی جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں چونکہ ماں باپ ہو گئے تو ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں، جس طرح سے چاہیں چلیں چلتے ہیں۔ پھر نقصان ہوتا ہے تو بعد میں روتے ہیں، اور توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ہم نے خود ہی کیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی و تری میں جو فساد پھیلا یہ ہمارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے، الا یہ کہ کوئی ملہم ہو، جس پر الہام ہوتا ہو، کوئی نبی ہو۔ نبی تو جانتے ہیں، انہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ رہنمائی آتی رہتی ہے، براہ راست ان سے سنتے سیکھتے سمجھتے ہیں، تو ان کا تو فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد بد نصیب ہو، شقی ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ عام مسلمانوں کے ہاں اولاد نہ کنعان کی طرح ہوتی ہے، نہ والدین خود نوح علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے وہاں تو یہ صورت پیدا ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، بچوں کا نقصان کرتے ہیں، آپس میں میاں بیوی اپنے تعلقات ایسے رکھتے ہیں، کبھی شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین کی فکر ہے، جنہیں بالکل فکر نہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے۔ تو اپنی پوری زندگی پہ نظر ڈالیے اور اندازہ لگائیے کہ کہاں کہاں کیا کیا کوتاہیاں ہم نے کی ہیں کہ جس کا اب ہم اپنی آنکھوں سے یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ ہم مل کے بھی کچھ کہتے ہیں اماں ابا، تب بھی ہماری اولاد نہیں سنتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ابا کہتے تھے تو اماں نہیں سنتی تھی اور بچے یہ دیکھ رہے ہوتے تھے، اماں کہتی تھی تو ابا ان سے لڑتے تھے، بچے یہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اماں ابا دونوں ہی کبھی اپنے اماں ابا سے لڑ رہے ہوتے تھے، اپنے بہن بھائیوں سے بحث مباحثے میں ہوتے تھے، تعلقات ختم کر چکے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بدزبانیاں کرتے تھے، غیبت اور بہتان میں لگے رہتے تھے، ضرورت پڑی تو جھوٹ بول دیا، کوئی آیا تو کہلوا دیا کہ نہیں موجود نہیں ہے کہہ دو، بچے ہی سے بھجوا دیا کہ جاؤ کہہ دو فون پر کہ میں نہیں ہوں۔ تو بچے نے شروع سے جب یہ دیکھا کہ 2 نمبری چلتی ہے تو اس کے بھی ارمان یہی ہے کہ جلدی سے میں بڑا ہو جاؤں تاکہ میں بھی سب کچھ کر سکوں، ابھی تو مجبوری ابا کرنے نہیں دیتے، اماں کے روب میں وہ نہیں کر سکتا، اور بڑا ہو کے بچہ ویسے ہی نکلتا ہے جو ہماری حرکتیں تھیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ حالانکہ حیرت تو اس پر ہونی چاہیے تھی کہ بچہ ایسا کیوں نہیں نکلا، خرابی نکلنا چاہیے تھا جو کچھ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ دینی تعلیم تو بہت دور کی بات ہو، تو خود ہی نہیں سیکھی تو ان کو کیا سکھائیں گے۔ دنیاوی تعلیم سکھانے کا مقصد ہی غلط، کمانا مقصد ہے، نہیں پڑھو فیل ہو جاؤ گے پھر بھیک مانگنا، بھکاریوں کو دکھا کے بھی کہتے دیکھو گے اس نے پڑھا نہیں تو یہ ایسا ہوگا تم بھی ایسے ہو جاؤ گے۔ پورے کا پورا سسٹم ہی گڑبڑ، کوئی بات ٹھیک طریقے سے کرتے نہیں، نہ سکھاتے، پھر اس کا نقصان ہوتا ہے تو روتے۔ جب اپنی غلطی ہو اور اس کا احساس بھی نہ ہو تو بڑے خسارے کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی ہر مخلوق سے ہی کرتے ہیں لیکن انسانوں سے بہت زیادہ کرتے ہیں، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے تو بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، اور ان میں بھی پھر مسلمان ہو گئے ہوں تو ہو سبحان اللہ، کتنے بہانے کتنے موقعوں سے چاہتے ہیں کہ یہی تھوڑی سی مشقت میں ڈال کے ان کو پاک صاف کر کے جنت میں پہنچا دوں۔ آج اونچے سے اونچے درجے پر رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور رحمت حق بہا نمی جوید بھی ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ نہیں چاہیے، تھوڑا خدمت کر لو، تھوڑا کام کر لو اخلاص کے ساتھ، بہرحال اللہ اپنا فضل فرمائے، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر توبہ استغفار کرنی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے تو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا، یہ آپ کا خیال ہے، یہ کبر کی علامت ہے، عجب کی علامت ہے۔ یعنی والدین کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے غلطیاں کیا کی ہیں، تو بھی ہر ایک کو بتایا جا کے کہانیاں کھول کھول کے، تب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلنا جانا چاہیے کہ ہم بالکل احمق لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، کوئی سمجھائے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے تو بہت محنت کی تھی، ہم تو رات رات جاگے، ہم نے تو یوں کیا۔ تو بھائی الٹی سمت میں گاڑی کو 100 نہیں 200 کی اسپیڈ پہ چلاتے رہیے، اور نئی گاڑی لے کے اور تیزی سے زیادہ چلائیے، 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے چلائیے، اور کہیں کہ میں منزل کے پاس بس اب پہنچا ہی چاہتی ہوں یا پہنچا ہی چاہتا ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا الٹا۔ جتنا زیادہ بھاگیں گے اتنا زیادہ الٹا جائیں گے، ڈائریکشن ہی غلط ہے، طریقہ ہی غلط ہے، حکمت ہی نہیں ہے، طریقہ آتا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کیا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر تعلق رکھتے اور تقوی سے رہتے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلتے، خالی عبادات نہ کر رہے ہوتے، نماز روزہ کچھ ریچولز اپنی زندگی میں نہیں ہوتی، بلکہ خود طے کر کے گناہوں سے بچتے تو اللہ کی رحمت عود کراتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں، اور یہ تقوی اور تزکیے کے فوائد بتاتے ہیں، اور ہم اس طرح آتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تو خود بہت بڑے علامہ ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمیں تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد بھی اسی وقت آتی ہے جب ہماری اپنی ضرورت ہو، تو پھر گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، ہاتھ پیر پھیلاتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ ہم پر کرم فرمائے، اللہ ہم پر کرم فرمائے۔
یہ مسلمانوں کا حال ہے، ظاہری بات ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس پر ہمیں بہت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو اب یہ کیس کامن ہے، بہت عام بات ہے، ماں باپ کچھ کہتے ہیں، بچے کچھ کہتے ہیں، ہر معاملے میں، شادی کے معاملے میں نہیں مانتے، نہیں ماننا چاہتے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس چیز کو ماں باپ کمپیٹیبلٹی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے لڑکے لڑکی میں، اور اسی لیے لڑکے کو کہہ رہے ہیں وہاں شادی نہ کرو، تو پہلے تو یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ اما ابا دونوں مل کے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ صحیح بھی ہو، تو اپنے آپ کو اس تکبر سے اور غرور سے نکال لینا چاہیے کہ ہم چونکہ اما ابا ہیں تو ہم صحیح فیصلہ کریں گے۔ بالکل بھی نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونا عموماً نہیں ہوتا، غلط بھی ہو سکتے ہیں اما ابا۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم والدین ہیں تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہوگا وہی زیادہ صحیح ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس بارے میں علماء سے، اہل علم سے، اہل صلحہ سے معلوم کیجئے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سیناریو میں یہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو پھر وہ پوچھیں گے آپ سے کیا وجہ ہے۔ تب کمپیٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ ذرا غریب ہے، تو بکواس بات ہے، بیہودہ بات ہے۔ کمپیٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا کم پڑھا ہوا ہے، بالکل اگین غیر عقلی بات ہے۔ کمپیٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی چالاک ہے اور ہمارا لڑکا اتنا تیز نہیں ہے، یہ بھی تو کی بات ہے۔ یہ سارے اسمپشنز، بدگمانیاں، آئیڈیاز، خیالات۔ کمپیٹیبلٹی اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہم سید ہیں وہ سید نہیں ہے، یا ہم خان ہیں وہ خان نہیں ہے، یا ہم اس علاقے کے وہ اس علاقے کے ہیں، ہم پاکستانی ہیں وہ اتفاق سے بنگالی ہیں، یا افریقی ہیں، یا چائنیز ہیں، یا گورے ہیں، مسلمان ہیں لیکن بہرحال ہم دوسرے لوگ ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تبھی اس کو کمپیٹیبلٹی نہیں کہتے۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ شاید کمپیٹیبل نہ ہو، ہاں حکمت الگ بات ہے کہ آپ کی حکمت یہ ہے کہ ایسا کریں کہ اپنے ہی لوگوں میں شادی ہو تاکہ بعد میں کمپلیکیشن نہ، ایک دوسرے کو جاننا سمجھنا آسان ہوگا، نئی نئی چیزیں نہیں ہوں گی، بیچاری کو بھی پریشانی نہیں ہوگی اور ہمیں بھی۔ یہاں پہ اخلاص تو ہے ہی نہیں، اخلاص ہوتا تو خیال ہوتا اس بیچاری کا نقصان نہ ہو جائے، وہ ہمارے یہاں آئے گی ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی، نہیں، سارا الٹا ہمارا خیال، ہمیں کیا صحیح لگتا ہے، ہمیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم نے کہاں شادی کر دی، ہمارا بچہ کہاں شادی کر کے آ گیا، ان کے بچے کیسے عجیب و غریب سے ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا، کیسے لوگوں میں شادی کر لی، کہاں کر لیا، پتہ نہیں بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ سب بدگمانیوں کی بنیاد پر، حالانکہ وہ ایمان لا چکی ہے، فرض کیجیے، اور مسلمان ہو چکی، تو اس کا تو پچھلا ماضی ویسے ہی صاف ہو گیا، آپ سے زیادہ ولی اللہ ہے اس وقت، تو ولیہ ہے اعلیٰ درجے کی، ایمان لاتے ہی سارے گناہ معاف، پچھلی نیکیاں سب کاؤنٹ ہو رہی ہیں، تو اس سے دعا کرانی چاہیے۔ لیکن اپنے تعصب میں ہمارا خاندان، ہمارا یہ ناک، ہمارا نام، ہمارا ایک شان ہے، سلسلہ، مقام، سب سوچ ساچ کے بیٹھے ہوئے اور اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا کہ ہم اس میں کیا کریں کہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کمپیٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے بتایا آپ کو؟ وہی الہام تو ہوا نہیں ہوگا، علم آپ کے پاس ہے نہیں، تجربہ آپ کا کہ زندگی میں 2 یا 4 شادی زیادہ سے زیادہ کرانے کا ہوگا، تو اس پہ آپ نے سمجھ لیا کہ دنیا کے سارے معاملات آپ بہت اچھا سمجھ لیتے، تو ظاہری بات ہے اس سے زیادہ حماقت کی بات اور کیا ہوگی۔ تو اس لیے اس میں صحیح طریقے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ یہ ایشوز ہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسی بات ہے، شرعاً بھی ایسا ہی ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ اور اگر لڑکے نے طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے حساب سے چلے گا تو چلنے دیجیے، نقصان ہوگا ہو جائے، اگر آپ کو لگتا ہے اور اخلاص سے لگتا ہے تو اللہ سے دعا کیجیے، اور تقویٰ سے رہی تو اللہ خیر کے راستے نکال دے گا۔ اور اگر اس کے باوجود لڑکا وہی کرے یا اولاد وہی کرے جو وہ کرنا چاہتی ہے اور آپ کی بات نہیں مانتی، تو ٹھیک ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا، دنیا کا نقصان ہوگا وقتی طور پر، آپ اس کو دعائیں دے کے جانے دیجیے، تھوڑا نقصان اٹھا لے گا پھر آ جائے گا، اینڈ آف دا ورلڈ تو نہیں ہے نا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب وہ آپ سے بات نہ کر رہا ہو اس معاملے میں، یا ڈسکشن نہ کرے، آپ کی رائے نہ لے رہا ہو، تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایسے موقعوں پہ بجائے اس کے کھینچا تانی ہو، سرنڈر کرنا چاہیے۔ ہوگا کیا پتہ ہے؟ مرو جاؤ دفعہ کرو، شادی جہاں کرنی ہے کرو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ پھر اب کیا، شادی کے بعد آئی تو بہو کے ساتھ اتنا سڑا ہوا منہ بنا کے ساتھ صاحبہ مل رہی ہیں اور گھر والے رابطہ کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ شادی جاری کر کے نہیں آئی، طوائف گھر میں آئی ہے، اٹھا کے لائی گئی ہے۔
نہ صحیح سیدھے منہ بات ہو رہی ہے، نہ اس سے کوئی محبت کا تعلق ہے. احسان کیا، اس نے شادی کر لی تو بھائی اس کو جس کو کرنی تھی اس نے شادی کی. اس عورت کا کیا قصور ہے، اس نے شادی کی، اس نے نہیں، اس نے ہمارے بیٹے کو پھنسا لیا. وہ تو بہت اچھا تھا، اب اچانک سے اس کے چکر میں خراب ہو گیا. سب شیطانی آئیڈیاز ہیں، سب بکواس باتیں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ الٹا سوچتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو اور خراب کر کے، بدگمان کر کے مفلس بناتے ہیں. قیامت بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی خراب کرتے ہیں. یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ نصیب میں لکھا ہے. وہی اگر اولاد پیدا ہو جاتی، ایگزیکٹ وہی اولاد آپ کے گھر میں پیدا ہو گئی، لڑکی بس صورت پیدا ہوگی، فرض کیجیے جو آپ کو نہیں پسند جو چیز ہے اس میں وہ سب وہ چیزیں آگے کیا کریں گے؟ اب جا کے گالیاں دیجیے، اب جا کے برا بھلا کہیے، اس کے حسب نسب پہ تان کیجیے، بولیے الٹی پلٹی باتیں. نہیں، اب نہیں، اب مجبوری، اب خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. اکڑ کے لڑ کے جھگڑ کے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے ہم نے اخلاص سے اپنی کوشش کر لی. اب انہوں نے مانا تو بہت اچھا، نہیں مانا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کی اس رائے میں خوش ہیں. اللہ کی مرضی، اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس پر راضی ہیں. اولاد کے لیے مزید دعائیں ہیں، ان دونوں کو اتنا خوش رکھیں، اتنا محبت دے دونوں کو کہ ان کو لگے کہ گویا آپ کی پسند ہی کی شادی ہے. یہ بھی کوئی بات نہیں، نہیں ہے کمپیٹیبل تو کیا ہوا؟ آپ نے کون سے بہت زندگی ساری یہاں رہنا ہے؟ چند سال کے مہمان اپنی مرنے کی تیاری کریں، ان کو مزے کرنے دیں. بھی ابھی بھی وہ تھوڑا عرصہ گزرے گا، انہیں سمجھ میں آ جائے گا. خدا نخواستہ آپ کی بات درست بھی ہوئی اور یہ کمپیٹیبل نہ ہوئے تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ تھوڑا نقصان ہو جائے گا، دنیا بھی چھوڑ کے واپس آ جائے گی، یا بیٹا ہے تو آ جائے گا. تو اصل میں اپنے دماغ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے. بہت دھوکے میں پڑیں گے والدین، بہت دھوکے میں پڑیں گے. آنکھیں کھولیے ورنہ بہت نقصان اٹھائیں گے.